اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا اور فیصلے کی روشن باتیں بتائیں، اور تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کہا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا جزا ہوں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو اس رمضان کے پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے دن شروع ہوتے ہی جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں، اور رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ کون سی 5 خاص قسم کی چیزیں عطا فرماتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئی تھی، اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی شیطان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور شیطان کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے تو تم لوگ یہ تمنا کرو گے کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان کے پہلے دن سے جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ حور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رب العالمین، اپنے نیک بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کو کس قدر مقام عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں ان کو اپنا شوہر بنانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تفسیر تن منصور اور دیگر احادیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت کے دروغہ رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے جہنم کے دروغہ مالک، امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، زمین پر اترو اور شیاطین کو قید کر دو، ان شیاطین کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دو، تاکہ یہ شیاطین میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزے میں فساد نہ پھیلا سکے اور ان کی عبادت میں خلل نہ پیدا کرے۔ پیارے دوستو، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تمام شیاطین کو اس وجہ سے قید فرما دیتا ہے تاکہ یہ شیاطین میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا نہ سکیں اور میری رحمت سے دور نہ کر سکیں، اور میرے گناہ گار بندے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں میری عبادت کر سکیں اور میری رضا کو حاصل کر سکیں، اور میں اپنی رحمت سے اپنے گناہ گار بندوں کو بخش دوں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں ان 5 خاص انعامات اور ان 5 خاص چیزوں کی جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے کبھی بھی کسی بھی امت کو یہ 5 خاص قسم کی چیز عطا نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر فرمائے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہر رات اور دن میں ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5 جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور رمضان المبارک کی ہر دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر گنہگار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ان مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو بندہ اس ماہ مبارک کے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ و یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح شام 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ہر ایک لمحہ اپنی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر برائیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔